وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے کہ جو برے اعمال کرتے رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان کو موت حاضر ہوتی ہے، قال، تو تب کہتے ہیں انی تبت الآن، کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، وَلَلَّذِينَ، اور نہ ہی ان لوگوں کی، یموتون، جو مر جاتے ہیں، وہم کفار، کفر کی حالت میں، اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بیان کیا تھا کہ جن کی توبہ قبول ہوتی ہے، اور اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے کہ جن کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ کہ جو ساری زندگی جرات کے ساتھ گناہوں میں گزار دیتے ہیں، اور جب موت کا وقت آتا ہے اور آخرت کے حالات ان کے سامنے آتے ہیں تو تب پھر اس وقت کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ تو پچھلی ساری زندگی انہوں نے گناہوں میں گزار دی، اور جو وقت فرصت تھا وہ سارا گنوا دیا، تو اس کے بعد اب آخری وقت میں آخرت کے حالات مشاہدہ کر کے پھر وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور توبہ کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں۔ اور فرعون اور آل فرعون، انہوں نے بھی موت کے وقت کہا تھا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الآن، کیا اب خیال آیا؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اس سے پہلی ساری زندگی تو گناہوں اور معصیات میں گزار دی، اور جب کیونکہ ان کو موت چمٹ چکی تھی، موت کے پنجے میں وہ آ چکے تھے، اس لیے موت کے حالات کو دیکھ چکے تھے، تب اس وقت وہ ایمان لا رہے تھے، تو اس وقت کا ایمان پھر قابل قبول نہیں۔ تو اس سے پہلے پہلے جس بندے نے توبہ کر لی، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اسلام اس وقت سے پہلے پہلے لے آئے اور پچھلے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اب ان دو آیات میں توبہ کے حوالے سے باتیں تھیں، تو اب توبہ کی حقیقت بھی معلوم ہونی چاہیے کہ توبہ کہتے کس کو، اور توبہ کون سی توبہ قابل قبول ہے۔ ایک تو ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں میری توبہ میری توبہ میری توبہ، یا بات بات پہ توبہ توبہ استغفر اللہ، کیا یہ بھی قابل قبول ہے یا نہیں؟ تو یہ توبہ کی حقیقت سمجھ آنے کے بعد ہی اس بات کا پتہ چلے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کے اقدام کے حوالے سے 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ کبھی گناہ کا ارتکاب کیا ہی نہ ہو، کبھی اس سے گناہ سرزد ہوا ہی نہ ہو، یہ صورت تو انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کی ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ گناہ بھی کرتا ہے اور گناہوں پر اصرار بھی کرتا ہے، اور کوئی ندامت اور شرمندگی محسوس نہیں کرتا، اور نہ ہی گناہوں کے ترک کرنے کا کبھی اسے خیال آتا ہے، تو یہ صورت شیاطین کی ہے۔ اور تیسری صورت بنی آدم کی ہے، انسانوں کی ہے، کہ وہ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان وہی ہے کہ جو گناہ پر شرمندہ ہو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اور جو مسلسل گناہ پر اصرار ہی جاری رکھے تو وہ انسان نما شیطان ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ اسی سے علماء نے فرمایا کہ توبہ ہر بندے پر فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، سچی معافی، سچی توبہ کرو، عسیٰ ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہیں بہشت میں داخل کریں گے۔ تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے کہ انسان پوری زندگی گناہوں میں گزار دیتا ہے، اور موت سے کچھ وقت پہلے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما کر اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اور ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا التائب حبیب اللہ، کہ جو توبہ کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے انسانوں پہ۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کا جو گناہ تھا وہ فرشتوں کے لکھے ہوئے نامہ اعمال سے بھی مٹا دیتے ہیں تاکہ اس کی رسوائی نہ ہو، بالکل اس کو کالعدم کر دیتے ہیں، گویا کہ اس نے کبھی یہ گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم و کریم ذات ہے۔ ہم انسان ہیں کہ شیطان کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور شیطان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے چیلنج کر کے آیا تھا، ہم اسی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ہمیں نہیں پکڑا، کبھی ہمارا کھانا نہیں روکا، کبھی ہماری سانس نہیں روکی، کبھی کسی تکلیف میں مبتلا نہیں کیا، اور اگر کیا بھی ہے تو وہ بھی گناہوں کی معافی کے لیے۔ انسان پر جو مصائب تکلیف آتے ہیں تو یہ انسان ہی کے گناہوں کی معافی کے لیے آتے ہیں۔ انسان خود تو توجہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ مصائب پریشانیاں بھیج کر اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ تو ایسی سچی توبہ جو شخص کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اور سچی توبہ کی 3 نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں سچی توبہ کر رہا ہوں تو 3 شرائط جب پائی جائیں گی تو پھر مانا جائے گا کہ واقعی اس نے سچی توبہ کی ہے۔ سب سے پہلی کہ جو گناہ کیا ہے، جس گناہ پہ توبہ کر رہا ہے، اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے، کہ اسے واقعی ہی ندامت ہو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے انما التوبۃ الندم، کہ توبہ تو ندامت ہی کا نام ہے، شرمندگی کا نام ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ جو گناہ کر چکے اس پر اسے شرمندگی بھی ہو۔ اور دوسرا رکن اور دوسری شرط کہ جو گناہ کیا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا پختہ عزم رکھے، تو یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات کہ تلافی معافات، کہ جو کچھ کر چکا ہے اس کی تلافی کرے۔ مثلا نمازیں نہیں پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو پیچھے چھوڑ چکا ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا گناہ تو معاف کر دیں گے، لیکن وہ نمازیں لوٹانی پڑیں گی۔ اسی طریقے سے روزے نہیں رکھے تو روزے رکھنے پڑیں گے، یا اور کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ زکوٰۃ پچھلے سالوں کی بھی دینی پڑے گی۔ حقوق اللہ ضائع کیے ہوں یا حقوق العباد، اگر حقوق العباد ضائع کیے ہیں، کسی کا حق کھایا ہے تو اس کو دینا پڑے گا، کسی کی غیبت چغلی کی ہے تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ مطلب یہ کہ جو جن گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، وہ جو گناہ کیے ہیں تو ان کی تلافی بھی کرنی پڑے گی۔ تو جس توبہ میں یہ 3 شرائط پائی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ انسان اگر اپنی آخرت کی طرف غور و فکر کرے تو دنیا اسے بالکل نیست و نابود ہوتی نظر آتی ہے، دنیا کی کیا وقت اس کی نظر میں رہتی ہے۔ تو انسان پھر توبہ کر سکتا ہے، اور اگر اس کے بعد پھر سے گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غفور رحیم ذات ہے، انہ کان توابا، کہ وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اگر دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی ہو جائے تو تب بھی وہ ذات معاف فرما دیتی ہے۔ تو ایسی ذات سے معافی نہ مانگنا یہ انسان کی اپنی ہی بدبختی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔